کبھی سوچا ہے کہ کوئی بھی زبان محض ایک بولی سے اٹھ کر پوری قوم کی پہچان کیسے بن جاتی ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا سفر ہے، ایک سوچی سمجھی کوشش، جس میں لوگوں کا جذبہ، علم اور ریاستی پالیسیاں یہ سب مل کر ایک قوم کی آواز کو شکل دیتے ہیں۔ آئیے اسی دلچسپ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے، آخر ایک زبان کو عام بول چال سے نکال کر سرکاری اور قومی سطح پر کیسے لایا جاتا ہے؟ اس بڑی تبدیلی کے پیچھے دراصل کئی دہائیوں کی محنت اور کچھ بہت خاص ادارے کام کرتے ہیں۔ تو چلیے ان اداروں کی کہانی کو پرت در پرت کھولتے ہیں۔ ہر بڑی تبدیلی کی طرح یہ کہانی بھی عوامی جذبے سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اردو کے اس ادارہ جاتی سفر کی جو سب سے پہلی اور سب سے پرانی کڑی ہے نا، وہ ہے انجمن ترقی اردو۔ اب دیکھیے، انجمن کی جڑیں صرف زبان تک محدود نہیں تھیں، بلکہ یہ سر سید احمد خان کی شروع کی ہوئی ایک بہت بڑی سماجی اور تعلیمی تحریک یعنی علی گڑھ تحریک سے جا ملتی ہیں۔ مطلب یہ صرف زبان کو آگے بڑھانے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کے مستقبل کی فکر تھی۔ ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیے، یہ تنظیم 6 دہائیوں میں کیسے پروان چڑھی۔ اس کا سفر تاریخی اور جغرافیائی سرحدیں پار کرتا ہوا علی گڑھ سے دلی اور پھر تقسیم کے بعد کراچی تک پہنچا۔ تو یہ صرف ایک تنظیم کی نہیں، بلکہ پورے برصغیر میں اردو کے ارتقاء کی کہانی ہے۔ اور ہاں، یہ صرف کوئی ادبی ادارہ نہیں تھا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کی قیادت میں انجمن نے تحریک پاکستان میں ایک بہت فیصلہ کن کردار ادا کیا، اور یہیں سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اردو اور قومی شناخت کا رشتہ شروع سے ہی کتنا گہرا تھا۔ چلیے، جذبے کی بات تو ہو گئی، لیکن جذبے کے بعد ضرورت پڑتی ہے ٹھوس علمی کام کی۔ آخر ایک زبان کو سرکاری دفتروں اور عدالتوں میں استعمال کے قابل کیسے بنایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے اس کے الفاظ کو ایک معیار پر لانے میں۔ اسی مقصد کے لیے 1958 میں اردو ڈکشنری بورڈ قائم کیا گیا، اور ان کا ہدف کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ عالمی معیار کا تھا۔ یہ صرف ایک ڈکشنری بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، یہ زبان کو ایک ٹھوس علمی بنیاد دینے کی ایک زبردست کوشش تھی۔ اس کام کا پیمانہ کتنا بڑا تھا، اس کا اندازہ صرف ایک نمبر سے لگایا جا سکتا ہے: 22۔ جی ہاں، اس تاریخی لغت کی کل جلدیں ہیں 22۔ ذرا تصور کیجئے 22 جلدیں، 2,20,000 الفاظ اور 20,000 صفحات۔ اس ادارے کی ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ اس کام نے ہر لفظ کو اس کی تاریخ اور استعمال کے ساتھ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، آج یہ پورا علمی خزانہ ڈیجیٹل دنیا میں ہم سب کی پہنچ میں ہے۔ تو ہم نے الفاظ کی سائنس کی بات کر لی، اب چلتے ہیں زبان کی روح کی طرف، یعنی اس کا ادب اور اس کا تخلیقی اظہار۔ کیونکہ زبان جو ہے نا، وہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو ثقافت کا آئینہ ہوتی ہے۔ اسی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 1976 میں اکادمی ادبیات پاکستان یعنی پال کا قیام عمل میں آیا۔ اس کا بنیادی مقصد تھا ملک کے ادبی کلچر کو پروان چڑھانا، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ صرف اردو کے لیے نہیں تھا، بلکہ پاکستان کی تمام زبانوں کے لیے تھا۔ اس ادارے کی ساکھ کا اندازہ اس کے بانی اراکین سے ہی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ نام دیکھ کر ہی واضح ہو جاتا ہے کہ اکیڈمی کا ویژن شروع سے ہی کتنا وسیع تھا۔ پاکستان کی ہر بڑی زبان کے نامور ادیب اس کی بنیاد میں شامل تھے۔ اور یہ اکیڈمی صرف کتابیں نہیں چھاپتی، بلکہ لکھنے والوں کی عملی طور پر حوصلہ افزائی بھی کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کمال فن ایوارڈ، جو کسی بھی ادیب کی زندگی بھر کی خدمات پر دیا جانے والا پاکستان کا سب سے بڑا ادبی اعزاز ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ادارہ ادبی فنون کو سرکاری سطح پر کتنا اونچا مقام دیتا ہے۔ تو اب ہم اس کہانی کے آخری مرحلے پر آتے ہیں، یعنی وہ مرحلہ جب ریاست یا اسٹیٹ زبان کو سرکاری سطح پر نافذ کرتی ہے۔ کیونکہ جب جذبہ اور علم دونوں اپنی جگہ بنا لیں، تب ریاست کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اردو کو سرکاری زبان بنانے کی جو قانونی بنیاد ہے، وہ پاکستان کے آئین میں ہی موجود ہے۔ آئین کا آرٹیکل 251 واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے کہ اردو کو سرکاری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا انتظام کیا جائے گا۔ تو اس آئینی حکم پر عمل درآمد کے لیے ظاہر ہے ایک مخصوص ادارے کی ضرورت تھی، اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ادارہ فروغ قومی زبان وجود میں آیا، جس سے پہلے مقتدرہ قومی زبان بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہ سرکاری ادارہ ہے جس کا کام اردو کے عملی نفاذ کو یقینی بنانا ہے۔
تو یہ ادارہ عملی طور پر کرتا کیا ہے؟ یہ پالیسیاں بناتا ہے، سرکاری ملازمین کو تربیت دیتا ہے اور قانون اور سائنس جیسے شعبوں کے لیے خاص ڈکشنریاں تیار کرتا ہے۔ اس کا مقصد ہر رکاوٹ کو دور کرنا ہے تاکہ اردو ریاست کے ہر شعبے میں آسانی سے استعمال ہو سکے۔ تو اب تک ہم نے عوامی تحریک، علمی تحقیق، ادبی سرپرستی اور سرکاری نفاذ ان سب کو الگ الگ دیکھا۔ اب ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ یہ مل کر کیسے ایک مکمل لسانی نظام بناتے ہیں۔ یہ چاروں ادارے دراصل اردو کے فروغ کے 4 ستون ہیں۔ انجمن عوامی تحریک کی نمائندگی کرتی ہے، ڈکشنری بورڈ علمی معیار قائم کرتا ہے، اکیڈمی ادبیات اس کی روح کو پروان چڑھاتی ہے اور ادارہ فروغ قومی زبان اسے سرکاری سطح پر نافذ کرتا ہے۔ یہ سب ایک دوسرے کے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ اس پوری کہانی سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک قومی زبان کی تعمیر کسی ایک ادارے کا کام نہیں، بلکہ یہ نسلوں پر پھیلی ہوئی ایک مسلسل اور کثیر جہتی کوشش کا نام ہے۔ اور آخر میں ایک سوال، اگر یہ ادارے زبان کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت اور اسے ہمیشہ زندہ رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شاید اس کا جواب ان کروڑوں لوگوں کے پاس ہے جو روزمرہ زندگی میں اس زبان کو بولتے، لکھتے اور اس میں سوچتے ہیں۔